السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میرے یوٹیوب چینل پر سینکڑوں عملیات کے تعلق سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اور قریب قریب ہر پریشانی کا حل قرآنی اعمال، احادیث کی روشنی میں، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں اور ہمارے بزرگان دین کے، ہمارے مرشدین کے بتائے ہوئے اعمال اور خود ذاتی میرے تجربے میں جو عمل آ چکے ہیں، ان تمام عملیات کو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اب تک جو میں نے آپ تک عملیات پہنچائے ہیں، ان سب سے منفرد آج ایک عمل آپ کے گوشے گزار کرنے میں جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر یہ عمل آپ پابندی سے کریں گے تو آپ اس سے بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یوٹیوب پر کتابوں میں چہل قاف کا نام تو سنا ہی ہوگا، اور چہل قاف کے عملیات، عاملین یوٹیوب پر اور کتابوں میں اس کے بے شمار عملیات ہیں، اور اس کا عمل بھی بہت ہی بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ لیکن آج میں جو آپ کے سامنے عمل پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے 50 قاف کا عمل ہے، جو 5 آیت میں 50 پنج قحف ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں وہ 5 آیت بھی آپ کے گوشے گزار کروں گا، اور یہ 5 آیت تمام پریشانی کے حل کے لیے، تمام مصائب کے حل کے لیے، اور خاص کر کے اگر یہ آیت صبح شام اگر آپ پابندی سے پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی زیر ہونے والی چیز ہے تو وہ ہے آپ کا دشمن۔ اگر آپ اس آیت کے پابند ہیں اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کا کوئی مخالفین ہے، آپ کا کوئی حاسدین ہے، یا آپ کا کوئی دشمن ہے، یہ پڑھ کر اگر آپ اس کے سامنے جاتے ہیں تو دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر بیوی، شوہر اگر دشمن بنا ہے، نفرت کر رہا ہے، تو ایسے خواتین کو چاہیے کہ وہ یہ 5 آیت کو اپنے زندگی میں لے لیں۔ اگر مرد کوئی پریشان کر رہی ہے، اس کی بیوی اگر محبت نہیں کر رہی ہے اور دشمنی کا اظہار کر رہی ہے، تو ہمارے بھائی کو چاہیے کہ اس آیت کو پابندی سے صبح شام پڑھے، سامنے جائے، پھر دیکھیے کہ محبت، نفرت محبت میں کیسی تبدیل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس 5 آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو شخص اسے پابندی سے صبح شام ادا کرے گا، پڑھے گا، تو 12,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر اور حضر کو نکلتے تو آپ اس آیت کا ورد فرماتے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کفار و مشرکین، منافقین، حاسدین، دشمنوں پر غالب اس لیے تھے کہ آپ ہمیشہ اس آیتوں کو پڑھا کرتے تھے، آپ پر کوئی بھی دشمن غالب نہیں ہوتا تھا۔ اور روایتوں میں اسی آیت کے تعلق سے ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو ایک وزیر سے
کوئی خطا ہو گئی تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ کل وزیر آ جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو جیسے ہی وزیر سامنے آیا تو بادشاہ کی نظر جب وزیر پر پڑی تو اسے محبت آ گئی، معاف کر دیا۔ پھر دوسرے دن جلاد کو بلایا اور کہا دروازے پہ کھڑے رہنا، اور جیسے ہی وزیر آ جائے میں اشارہ کر دوں گردن مار دینا۔ خیر مختصر یہ ہے کہ کچھ دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ جب وزیر بادشاہ کی نظروں سے ہٹ جاتا تو حسد آ جاتا، دشمنی آ جاتی، اور جب وزیر سامنے آ جاتا تو محبت آ جاتی۔ جب یہ معاملہ چلتا رہا تو ایک دن بادشاہ وقت نے وزیر سے کہا کہ اے وزیر، مجھے یہ بتا کہ میں تجھے قتل کا میں نے ارادہ کر رکھا ہے، میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تو میرے سامنے آتا ہے تو نفرت، دشمنی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، میں حق اور سچ بات آج آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے استاذ نے مجھے 50 قاف والی 5 قاف والی آیت بتائی ہے، تو میں صبح شام اس کا ورد کرتا ہوں، اور مجھے کہا تھا کہ یہ آیت کو تو اپنی زندگی میں شامل کر لے، کوئی دشمن تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہاں تک میرے استاد نے مجھے کہا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ اس آیت کو اپنے ورد میں لے لے تو رعایا اس کی فرما بردار ہو جائے۔ اگر کوئی شخص کاروبار والا، بزنس مین، اگر اس 5 آیت کو اپنے ورد میں لے لے تو اس کے کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ اگر کوئی کھیتی کرنے والا اگر اس کو اپنے ورد میں لے لے تو اس کی کھیتی بہت زیادہ سبز و شاداب رہے۔ اب اس کے باغات والا اگر پڑے تو اس کے باغ میں بے شمار پھل آ جائیں۔ غرض کے جو شخص جس نیت سے اس آیت کو پڑھے گا وہ فائدہ حاصل کرے گا۔ تو وہ 5 آیت کون سی ہے؟ میں آپ کو ایک ایک آیت آہستہ آہستہ پڑھ کے سنا دوں، اور میں انشاءاللہ اپنے موبائل کی اسکرین پر کون سے پارے میں آیت ہے اور کون سی سورہ ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو اسکرین پہ دے دوں گا۔ آیت نمبر 1، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثٍ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا إِلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ آیت نمبر 1۔ اب آئیے آپ کو دوسری آیت پڑھ کے سنا دوں۔ انشاءاللہ پارا اور سورہ میں اسکرین کے ساتھ دے دوں گا، آپ اس میں دیکھ لیں گا، میں آیت بھی انشاءاللہ دے دوں گا۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ آیت نمبر 3، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً
وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. آیت نمبر 4. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ آخَرٍ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. آیت نمبر 5. قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. میرے دوستو، یہ 5 آیت مقدسہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، اور خاص کر کے یہ آہستہ اور ٹھہر کر پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری خواتین، ہماری ماں بہنوں کے اکثر مجھے فون آتے رہتے ہیں کہ حضرت آپ نے جو آیت پڑھ کے سنائی وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ اسکرین پر بھی باریک حرف ہونے کی وجہ سے ہماری ماں بہنیں پڑھ نہیں پاتی. اس لیے میں نے اطمینان سے، سکون سے ٹھہر کر ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو معزز سامعین، یہ عملیات ہم بڑی محنت سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور عملیات کے تعلق سے اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھنی ہو تو اسکرین پر ہمارا نمبر لگا ہوا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کے اور گوشے گزار کرتا ہوں کہ یہی 5 آیت خاص وہ لوگ جو اپنے گھر میں آسیب سے، جادو سے یا شر سے یا جن سے پریشان ہیں، وہ بھی اگر صبح و شام ان 5 آیت کا ورد کریں تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں. یا وہ لوگ جو خود آسیب سے پریشان ہیں، وہ بھی ان 5 آیت کو اپنے ورد میں ضرور رکھیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.